السلام علیکم ڈرامہ سیریل غیر جس میں آپ لوگ دیکھیں گے وفا جس کے ساتھ سب گھر والوں نے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا۔ تہذیب اور جہانگیر کے کہنے پر وفا کے دادا دادی نے بھی وفا کو معاف کر دیا اور ان لوگوں کی اپنے گھر میں دعوت کی تو وفا کافی اچھی تیار ہو کر جاتی ہے۔ تہذیب جی نے وفا کافی عزیز ہے اس لیے وہ کافی خوش ہیں کہ سب نے وفا کو معاف کر دیا اور پھر قبول بھی کر لیا۔ وفا جب اپنے والد کے گھر گئی تو سیدھی شفا کے کمرے میں چلی گئی، اسے احساس دلانے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، لیکن شفا جسے تو بالکل بھی احساس شرمندگی نہیں ہے، وہ تو الٹا وفا کو ہی تانے دیتی ہے کہ تم نے پرائی محبت پر قبضہ کیا ہے۔ وفا تو اسے یہی کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہی تمہیں بے نقاب کرے گا۔ وہاں سے جاتے ہوئے رستے میں اسے فرجاد مل گیا تو اس نے بھی وفا کو بہت باتیں سنائی اور تانے بھی دیے کہ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ جب سب دعوت سے گھر واپس گئے تو سالس تو وفا سے ہی پوچھتا ہے کیا تم نے شفا سے کچھ کہا تھا، تو وفا نے سب بتا دیا کہ ہاں کہا ہے۔ سالس جسے اپنی بیوی کا احساس ہونے کی بجائے شفا کا زیادہ احساس ہے، وہ تو کہہ دیتا ہے کہ جب بات اتنی پرانی ہو گئی تھی تو تمہیں دوبارہ شروع نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی طبیعت کا ہی خیال کر لیتی، اور وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ تو وفا بھی کہہ دے گی کہ آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے میرے شوہر ہوتے ہوئے اس کی فکر کرنے کا۔ یہ بات سن کر تو سالس حیران ہو جاتا ہے کہ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو۔ آج وفا کہہ ہی دے گی کہ جب نکاح ہے تو نکاح کیا ہے تو شوہر ہی ہوئے نا۔ ادھر شفا جسے ایک پل بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ وفا اور سالس ایک ساتھ رہے، بار بار فون کرتی ہے تو اس دفعہ سالس اٹھا ہی لیتا ہے، اس کی طبیعت پوچھتا ہے تو وہ سالس سے یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تم وفا کو طلاق دے دو۔ وفا جو کافی اداس بیٹھی تھی تو اس کی پھپھو تہذیب اسے یہی کہتی ہے کہ مجھے تم اور شفا بہت عزیز ہو، لیکن تمہارا مقام الگ ہے، تم خاص ہو ہمارے لیے۔ وفا اپنے دادا دادی سے ملنے شفا کے گھر گئی تو شفا وفا کو پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور اسے باتیں سنائی کہ تم کیا سمجھتی ہو، پھپھو اور جہانگیر پھپھا کی حمایت اور ہمدردی لے کر سالس کو حاصل کر لو گی، یہ سب کچھ میں نہیں ہونے دوں گی۔ آج وفا کی برداشت بھی جواب دے دے گی تو اس نے بھی شفا کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور شاید یہ بھی کہہ دے کہ اگر میرے شوہر پر نظر رکھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ادھر فرجاد کی والدہ جو اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی ہیں، لیکن فرجاد ابھی بھی وفا کی محبت کے دکھ سے نہیں نکلا۔ اس کی والدہ تو وفا کے بارے میں برے برے الفاظ استعمال کرتی ہیں تو انہیں کہہ دیتا ہے کہ کسی کے بارے میں برا کہنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ سالس جس نے پھر سے شفا سے بات کرنی شروع کر دی ہے، شفا نے دوبارہ سے سالس کو اپنی طرف کرنا شروع کر دیا ہے، ہر وقت اس سے بات کرتی ہے۔ وہ تو سالس سے یہی کہتی ہے کہ جو سب وفا کو مل رہا ہے، پپھو کا پیار اور تمہارے گھر والوں کی محبت، اس پر میرا حق تھا۔ تو سالس بھی کہہ دے گا کہ یہ سب تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گوایا ہے۔ وفا سالس کو شفا سے بات کرتے دیکھ لے گی، وہ تو اسے شرمندہ کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھے برباد کر کے آج بھی تم لوگوں کو محبت کی پڑی ہے، ہماری شادی کا کیا انجام سوچا ہے؟ تو وہ شفا کی ہوئی بات ہی کر دیتا ہے کہ ہم کچھ وقت ایک ساتھ رہیں گے پھر تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہو سکتا ہے وفا اس بات پر اسے ڈانٹے گی کہ تمہارے لیے شادی اور طلاق اتنا آسان ہے، میری زندگی برباد کر کے مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا اور تم دونوں کو بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ ابھی تو اس ڈرامے میں بہت سے ٹوسٹ آئیں گے، دونوں میں کافی جھگڑے ہوں گے، لیکن آخر کار ساتھ رہتے رہتے انہیں ایک دوسرے سے محبت بھی ہو ہی جائے گی۔ کس کس کو اس وقت کا انتظار ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔